بینگ اے ٹیچر، اب جیسے ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز بہت کم ہوئے اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس وقت بے حد پریشان ہیں. ایون دو کچھ سال پہلے دیکھا جائے تو ہم لوگ اس بات پہ شور مچا رہے تھے کہ یونیورسٹیز ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، فلاں سٹی میں ہونی چاہیے، فلاں میں ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں ڈھیر ساری یونیورسٹیز ہونی چاہیے، بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں. یونیورسٹیز بن گئی فار ایگزامپل، اب ہمارے ایڈمیشنز نہیں ہو رہے. اور ڈیجیٹل میڈیا کی اگر میں بات کروں تو ہمیں وہیں سے یہ چیز ہم نے سننے کو ملی اور ہم اس بھیڑ چال کے پیچھے لگ گئے. بھیڑ چال بھی میں نہیں کہوں گی، کہیں نہ کہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ آپ اسکلس سیکھیں. آپ ڈگریز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم اگر اسی طرح چلتے رہے، ہماری یونیورسٹیز خالی ہو گئی اور ہم صرف اسکلس کی طرف چلے گئے جو 1 سال 2 سال میں ہم اسکلس سیکھتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم ڈیجیٹل ہم میڈیا سے ہی سیکھ لیتے ہیں اسکلز ہماری، تو پھر یونیورسٹیز خالی ہو جائیں گے. ایسے 20 سے 25 سال بعد پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ مجھے بتائیں، اگر ڈگریز کی ویلیو اسی طرح سے ختم ہو گئی تو. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹیز ختم نہیں ہوں گی، لیکن تھوڑا سا یہ بالکل اس کے اوپر امپیکٹ ضرور پڑا ہے یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کے اوپر. وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے جو آج کی یوتھ ہے، ایون ہماری یوتھ اور پیرنٹس بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا یوزر ہر کوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور آج کی جنریشن جو ہے نا وہ ایزی منی جنریٹ کرنا چاہتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی ہیں کئی پی ایچ ڈی اسکالرس بھی ہیں، پی ایچ ڈی کر لی ہے ہولڈرس بھی ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی، لیکن کئی ٹک ٹاک کچھ بنا کے اور جو ہے وہ بڑی مہنگی گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، چیزیں بھی. تو یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا یہ ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ کہیں انہیں ڈی موٹیویٹ کریں، یا پھر پیرنٹس بھی اب یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ایک بچہ جو ہے جس کی 4 سال کی ڈگری ہے، اگر بیچلرس کی، میں نے 4 سال اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے، کیوں نہ میں اس کو کوئی ٹیکنیکل اسکل یا کوئی ہنر دے کے جو ہے وہ ہم اس کو ٹرین کر دیں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بزنس اسٹارٹ کروا دیں. لیکن یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے ہی کہی کہ ایک مستری میں اور ایک انجینئر میں بڑا ڈفرینس ہے. اگر تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم بنانا کیا چاہتے ہیں، اگر تو ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جس کے پاس نالج ہو، جس کے پاس اسکل بھی ہو، خالی اسکل کچھ نہیں ہے، جس کے پاس نالج بھی ہو، جس کے پاس اسکل بھی ہو، جس کا کریکٹر بھی ہو، اور وہ معاشرے میں کہیں نہ کہیں بہتر کنٹریبیوٹ کر سکے، تو یونیورسٹیز کا بے حد اہم رول ہے. جو یونیورسٹیز کر رہی ہیں وہ آپ کا یوٹیوب نہیں کر سکتا. لیکن اگر اتنے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے ہی ہمارے اگر اسٹوڈنٹس ہوتے کمپیٹنٹ، تو یوٹیوب تو کب سے پڑھا ہوا، سیکھنا چاہیے. انسٹیٹیوٹ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر کس چیز کا ٹیوٹوریل نہیں ہے. آپ کی جو آپ کے یہ جو ٹیکنیکل اسکل بیسڈ کورسز ہیں اس کے بھی آپ کو بے شمار ٹیوٹوریلس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ نہیں اس سے سیکھتا یا کر سکتا. تو انسٹیٹیوشنز جو ہے نا، ہمیں کسی نہ کسی مینٹور کی، کسی نہ کسی انسٹرکٹر کی ضرورت رہتی ہے. تو یونیورسٹیز جو ہے ان کا اس معاملے میں رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یونیورسٹیز جو ہے وہی ان کا کام ہے. ایکچولی ہم نے یہاں پہ بھی مس انڈرسٹینڈ کیا یونیورسٹیز کو، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہے ان کا کام ہے گائیڈ کرنا، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے دیکھنے میں آتا ہے کہ فار ایگزامپل جب ہم دیکھتے ہیں، اور پرانے ٹائم میں یونیورسٹی میں جو بچہ آتا تھا نا میچور، جب آپ گریجویشن کرتے تب آپ یونیورسٹی میں جاتے تھے. اب کیا ہے، اب آپ انٹر کرتے ہیں، انٹر کا بچہ اس اسٹیج پہ بھی میچور نہیں ہوتا، وہ یونیورسٹی میں آ جاتا ہے. اور وہ یونیورسٹی کی لائف کو، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کیا ازیوم کر کے آتا ہے کہ شاید ہاں، اور اس کے پتہ نہیں مائنڈ میں کیا خواب، کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور اس سارے سینیریو میں اپنے آپ کو بڑا فوکسڈ رکھنا اور اپنے کمیٹڈ رہنا بے حد ضروری ہے. اور اسٹوڈنٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ پیرنٹس کو بھی جو ہے پراپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے، تاکہ اگر جو بچہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، یہ بے حد ضروری ہے. کیونکہ آج کل ڈیوائس ہے آپ کے پاس، یہ ڈیجیٹل ڈیوائس ہے، جہاں پہ اس کے ہمیں فائدے نظر آتے ہیں وہیں پہ اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں. مطلب یہ سب سے بڑی جو آپ کی ہے، جو آپ کو ڈی ٹریک کرتی ہے یا ڈسٹریکشن ہے، وہ آپ کی یہ ڈیجیٹل ڈیوائس بھی ہے. جہاں پہ بھی ہم نے بات کی نا اس کے سوشل میڈیا کے بینیفٹس کے اوپر، چیزوں کے اوپر، میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایوریج یا ایک نارمل اسٹوڈنٹ جو ہے دن میں 4 سے 5 گھنٹے جو ہے اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. یہی دن سے 4 سے 5 گھنٹے مطلب نہیں، یہ تو میں منیمم بتا رہا ہوں، 24 گھنٹوں میں تقریباً میرے خیال سے 12 سے 14 گھنٹے. ایسے ہی ہے. سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رات جو پوسٹ لگائی تھی یا کیا کس کے میسیجز آئے، اسٹیٹس لگایا کس نے دیکھا، کیا نوٹیفیکیشن آیا، جس کے لیے لگایا اس نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ساری چیزیں، تو اس سارے ٹائم میں اگر ہم اسی ڈیوائس کو اپنے بینیفٹ کے لیے، بہتری کے لیے یوز میں لیں تو شاید اس کے بھی فائدے ہیں. تو اس لیے جو ہے، جو آپ کا کویشچن تھا کہ یونیورسٹیز جو ہے، اور یونیورسٹیز بالکل ختم نہیں ہوں گی، اور یونیورسٹیز کا تھوڑا سا اس پہ امپیکٹ ضرور آیا ایڈمیشنس کے اوپر، لیکن یہ اوور آل ہی ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک اس پہ نہیں ہے امپیکٹ آیا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ صورتحال یہیں برقرار رہی تو کچھ عرصہ بعد ہم ڈگریز لینا مطلب کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، یا پھر یونیورسٹیز کہاں جائیں گی. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم کہاں جائیں گے، دیکھیں ہمیں نقصان، اچھا ہمیں نقصان کہاں ہوگا. نہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز والے نا بڑے اس حوالے سے آلریڈی کنسرن بھی ہیں، اور اس پہ ڈسکشنز بھی ہیں. چیٹ جی پی ٹی کے آنے کی وجہ سے، میں اپنا ایک بلکہ آپ سے
شارٹلی ایک واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ میرے ایک ٹیچر انہوں نے مجھے کہا کہ مجیب صاحب ایسے نہیں، آپ جو ہے نا ریسرچ ورک کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو بڑا فوکسڈ ہونا پڑے گا اور یہ وہ تو رولنا پڑے گا یہ. میں نے کہا سر آپ کا پرپز مجھے رولنا ہے یا آؤٹ پٹ سے ہے؟ تو جو چیٹ جی پی ٹی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں نظر آ رہی چیزیں، اب یونیورسٹیز اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو بھی سوچ رہی ہیں ریوائز کرنے کا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں آج کل تو بے شمار آپ کے اسٹوڈنٹس، اگر ٹیچر کو فائدہ ہے چیٹ جی پی ٹی کا اپنے لیکچر تیار کرنے کے لیے تو اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہے. اسٹوڈنٹس بھی وہیں سے ٹیچر یہاں سے دیکھ کے پڑھا رہا ہے، اسٹوڈنٹس وہاں سے دیکھ کے اسائنمنٹ بنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنی ٹیچنگ جو میتھڈالوجیز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، اس میں کیسے بہتری لے کے آئی جا سکتی ہے. ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا انہیں بھی یہ نیا ایرا جو ہے. نہیں دیکھیں، اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں نا ایکسیپٹنس کسی بھی چیز کی نا بہت کم ہوتی ہے، بہت لیٹ ہوتی ہاں ہے. لیٹ ہوتی ہے. سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کووڈ کا نقصان تو ہوا، لیکن جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے لوگ ڈیجیٹلی ایکوپڈ ہو گئے. جو کام یا جو ہم نے لیول آج سے 10 سال بعد اچیو کرنا تھا ہم نے فوری سے اچیو کر لیا. مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ میں میس کوم ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا تھا ایز اے پروگرام لیڈر. تو اس وقت جو ہے سب سے بڑا چیلنج میرے پاس وزٹنگ ٹیچر تھے اور بڑے سینئر فیکلٹی ممبرس بھی تھے. ان کو میں نے کہا کہ سر اب کلاسز آن لائن ہوں گی، تو وہ مجھے کہتے کہ بڑا مشکل ہے مجھے صاحب رک جائیں ویٹ کر لیں. میں نے کہا جی ویٹ نہیں کر سکتے، اسٹوڈنٹس کا ہر جگہ ہمیں آن لائن موڈ پہ جانا ہی جانا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جب کلاس کی تو انہوں نے کہا میں انسٹرکٹر ہوں، اسٹوڈنٹس مجھے ہی کلاس سے باہر کر دیتے ہیں آن لائن کلاس سے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آج ہم جب چاہیں آن لائن کی ایکسیپٹنس آ چکی ہے ہماری سوسائٹی میں لوگوں، ایون کہ اب تو یونیورسٹیز اب تو یونیورسٹیز یہ اس سوچ رہی ہیں کہ ہم ورچوئل موڈ پہ بھی جو ہے آ جائیں، شفٹ ہو جائیں. تو یہ ایکسیپٹنس بھی ہمارے یہاں کووڈ کے بعد سے لوگوں میں ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا، ڈیجیٹل کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کر لیا. تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑے سے ہم مطلب اتنا نقصان نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ اگر ڈگریز کہیں بیک اینڈ پہ چلی بھی جاتی ہیں تو اس کا فائدہ نقصان اس لیے نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا کہ ہم ڈیجیٹل. میں نے کہا، میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ نقصان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ خالی اسکل کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اسکل تو سیکھ سکتے ہیں کسی کے پاس بیٹھ کے آن لائن کہیں سے بھی، لیکن نالج جو ہے نا، ہاں نالج کے بغیر آپ خالی اسکل بھی کچھ نہیں ہے. تو نالج پلس اسکل ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ آپ کو کریئر میں کامیاب ہونے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. پیرنٹس سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ بھی ڈگری بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بجائے اس کے کہیں کہ 4 سال کہاں لگانے ہیں، کچھ سال ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر آپ اپنے کریئر میں بھی آگے گرو کرنا چاہتے ہیں، آگے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آگے نکلنا چاہتے ہیں تو اسکل کی بیس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کو انٹری مل جائے گی، جاب آپ کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے کہیں کسی فرم میں کسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کی ایجوکیشن کے بغیر نہیں آپ پہنچ سکتے. یہ ٹرو ہے.